صفحہ نمبر 40۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم۔ وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم۔ طلاق سے متعلق جو مسائل چل رہے تھے، یہاں ان کا آخری حصہ اب بیان ہو رہا ہے۔ اگرچہ طلاق سے متعلق مسائل قرآن پاک میں مختلف جگہ آئے ہیں اور مستقل ایک سورت ہے 28ویں پارے میں، اس سورت کا نام ہی سورہ طلاق ہے، لیکن یہاں سورہ بقرہ میں طلاق سے متعلق مضامین ان آیات پر مکمل ہو رہے ہیں۔ جو آیتیں آج تلاوت کی گئی ہیں، ان میں جو مسائل آ رہے ہیں ان کو آپ پہلے سن لیں تو پھر آیت کا ترجمہ کرتے وقت بات سمجھ میں آ جائے گی۔ طلاق دینے کی کئی صورتیں ہیں کہ طلاق کیسے دی جائے، جن میں سے ایک طلاق رجعی ہے، اور طلاق رجعی کی پھر دو صورتیں ہیں کہ عدت کے اندر ایک مرتبہ طلاق کا لفظ بولیں یا دو مرتبہ طلاق کا لفظ بولیں اور رجعت بھی کر لیں۔ اگر رجعت نہ کی ہو، یعنی اپنی طلاق کا لفظ بول دینے کے بعد عدت سے پہلے اپنی بیوی کو دوبارہ بیوی بنا کر نہیں رکھا، تو عدت گزرنے کے بعد یہی طلاق بائن بن جائے گی۔ اور طلاق بائن کا مطلب ہے کہ اب دوبارہ نکاح نیا کریں گے تب بیوی میاں بن کے رہ سکتے ہیں، ورنہ رشتہ ختم ہو گیا۔ ایک طلاق ہے جس کو طلاق مغلظہ کہتے ہیں، اس کو طلاق حرام بھی کہا جا سکتا ہے، طلاق ناجائز بھی کہتے ہیں۔ ایک ساتھ 3 طلاق دے دینا۔ اسی طرح طلاق کی ایک صورت یہ ہے کہ طلاق کا لفظ نہ بولے، کوئی اور لفظ بول دے۔ ایک صورت اس کی یہاں جو ہم نے پچھلے اسباق پڑھے اس میں آ گئی، للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، ایلا، کہ طلاق بھی نہیں کہی، طلاق جیسا کوئی لفظ بھی نہیں بولا، لیکن بیوی کے قریب جانے سے، قریب جانے کا مطلب خاص قسم کھا لی کہ 4 مہینے تک یا 4 مہینے سے زیادہ مدت کی قسم کھائی کہ میں تمہارے قریب نہیں جاؤں گا، اور یہ 4 مہینے کی مدت مکمل ہو گئی تو طلاق پڑ جائے گی۔
یہ تو طلاق دینے کی صورتیں ہوئیں. دوسرا مسئلہ ہوتا ہے طلاق دیتے وقت حالت کیا تھی عورت کی. اس کا تعلق پھر عدت سے ہے کہ اگر یہ عورت حمل سے ہے تو طلاق وضع حمل، یعنی حمل کا مدت مکمل ہو جانے کے بعد بچے کا پیدا ہونا. یہ 28ویں پارے میں سورہ طلاق میں آ گئی یہ بات. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، حمل والی عورتوں کو طلاق کے بعد یا خدا نخواستہ بیوہ ہو جائیں تو اس کے بعد طلاق کی جو مدت ہے وہ وضع حمل ہے. ایک صورت یہ ہے کہ طلاق دی گئی ایسی صورت میں کہ نکاح ہو گیا تھا، نکاح کے بعد رخصتی نہیں ہوئی. اور رخصتی سے ہمارے عرف کی رخصتی مراد نہیں ہے. ہمارے ہاں رخصتی کا مطلب ہوتا ہے لڑکی نکاح کے بعد اپنے دلہا کے گھر آ جائے، بارات جائے، اس کو لے کر آئے، اس کو کہتے ہیں رخصتی. شادی بھی کہتے ہیں. لیکن میں نے جو رخصتی کا لفظ بولا ہے اس سے رخصتی شرعی مراد ہے. رخصتی کا مطلب یہ ہے شریعت کی اصطلاح میں کہ کسی آدمی نے نکاح کرنے کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ تنہائی کی ہو، چاہے پھر وہ اس کے قریب گیا ہو چاہے اس کے قریب نہ گیا ہو، لیکن ایسی تنہائی اور یکسوئی ہو کہ اگر وہ میاں بیوی کا اپنا آپسی تعلق قائم کرنا چاہیں تو کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی دیکھ نہ رہا ہو، کوئی ڈر نہ ہو، اور اتنی دیر ان کو پاس بیٹھنے کا موقع مل جائے، چاہے پھر وہ کسی گھر میں ہوں چاہے کسی اور جگہ ہوں، اپنے گھر میں یا کسی کے گھر میں. تو شریعت اس کو بھی رخصتی کہتی ہے. یہاں جو مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے وہ اسی سے متعلق ہے کہ اگر کسی شخص نے طلاق دی ہے اپنی بیوی کو ایسی صورت میں کہ نکاح تو ہو گیا تھا لیکن نکاح کے بعد ابھی میاں بیوی آپس میں ملے نہیں تھے. اور ملنے کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی کا آپسی تعلق جسمانی قائم ہی نہیں ہوا، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ملے آپس میں، اگر وہ چاہتے تو ایک دوسرے کے ساتھ اپنی ضرورت پوری کر سکتے تھے لیکن انہوں نے کوئی اپنا ایسا تعلق قائم نہیں کیا جسمانی. ہاں وہ ایسی جگہ پر کچھ دیر بیٹھے رہے ہیں، ان کو موقع ملا ہے، نہ کوئی دیکھ رہا تھا نہ کوئی رکاوٹ تھی، اگرچہ پھر وہ آپس میں نہیں. ہاں اگر کوئی رکاوٹ ہو، مثلا ایسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ آنے جانے والوں کی نظر پڑتی ہے، یا تنہائی بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن عورت ناپاکی کے ایام سے ہے کہ شرعی اعتبار سے اس کے قریب جانا جائز نہیں، تو پھر یہ رخصتی نہیں کہلائے گی. یہ رکاوٹیں نہ ہوں تو پھر میاں بیوی دن میں ملیں یا رات میں ملیں، شادی ہو گئی. ایسی صورت میں اگر طلاق دی جاتی ہے تو پھر طلاق کے بعد عدت کا کیا مسئلہ ہے، طلاق کے بعد مہر کا کیا مسئلہ ہے، یہ آج کے اس سبق میں بیان کیا جائے. لا جناح علیکم، تم پر کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن، اگر تم نے عورتوں کو یعنی بیویوں کو اس حالت میں طلاق دی ہے کہ تم نے ابھی ان کو چھوا نہیں تھا. چھونے کا مطلب تنہائی نہیں ہوئی تھی تمہاری. پھر دو صورتیں ہیں، مہر مقرر کیا تھا نکاح میں یا مہر مقرر نہیں کیا تھا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اتفاقاً مہر یاد ہی نہیں رہا ذکر کرنا، یا مہر طے ہی نہیں ہوا، نکاح کر دیا. یا پہلے ہوتا تھا، اب تو اتنی جہالت نہیں رہی کہ نکاح اس طریقے پہ کیا جاتا تھا، تم اپنی لڑکی میرے لڑکے کو دے دو، میں اپنی لڑکی تمہارے لڑکے کے لیے دیتا ہوں، نکاح کریں گے، کوئی مہر نہیں، کوئی لین دین نہیں، بغیر مہر کے نکاح. تو اگر مہر ذکر کیا گیا تو ایک صورت، مہر ذکر نہیں تھا یا مہر کا کوئی تذکرہ نہیں آیا، مہر متعین نہیں ہوا تو یہ دوسری صورت. ان دونوں صورتوں میں اگر طلاق دے دی ہے تو عورت کو کیا ملے گا؟ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ سوال سمجھ میں آیا؟ اب دیکھیں جواب. او تفریضوا لہن فریضۃ، یا تم نے اس کا کوئی وظیفہ یعنی مہر مقرر کیا ہوگا. اس کا مطلب ہے
یا تو تم نے مہر مقرر نہیں کیا یا مہر مقرر کیا. یہ وہ صورت ہے جس میں مہر مقرر نہیں ہوا ہے. نکاح ہو گیا، گواہ موجود تھے، ایجاب قبول ہوا، نکاح نہیں ہوا، طلاق ہو گئی. اور طلاق اس حالت میں ہوئی ہے کہ ابھی میاں بیوی آپس میں ملے نہیں، تنہائی نہیں ہوئی. تو کیا دینا پڑے گا؟ دیکھیں ترجمہ. لا جناح علیکم، کوئی گناہ نہیں ہے تم پر اس بارے میں اگر تم نے طلقتم النساء، عورتوں کو یعنی بیویوں کو طلاق دے دی، ما لم، جب تک کہ تم نے لم تمسوہن، ان کو چھوا نہ ہو، او تفرضوا لہن فریضہ، جب تک کہ تم نے اس کے لیے مہر بھی مقرر نہ کیا. مہر بھی مقرر نہیں تھا، ہاتھ بھی نہیں لگایا، چھوا بھی نہیں، اور طلاق دے دی. تو کیا کرو؟ متعوہن، اس صورت میں ان کو مہر نہیں ملے گا، ان کو مہر کا مطالبہ بھی نہیں کر سکتی وہ. ہاں شوہر کی ایک ذمہ داری ہے، وہ یہ ہے کہ اگر اس نازک صورتحال میں طلاق ہو گئی خدا نخواستہ، تو متعوہن، کچھ نہ کچھ فائدہ تو پہنچاؤ، یعنی کچھ ہدیہ تحفہ ضرور دو، دل جوئی ضرور کرو. کیا دل جوئی کرنی ہے؟ علی الموسع قدر، وسعت والا اپنی مقدار اور حیثیت سے کرے، مالدار آدمی اپنی حیثیت سے کرے. وعلی المقتر قدر، اور تنگ دست اپنی حیثیت سے کرے. ایک آدمی تنگ دست ہے، وہ کچھ نہیں دے سکتا، کم از کم کپڑے کا ایک جوڑا تو دے. اور یہ کپڑے کا جوڑا کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے، یہ تفسیر کی ایک بڑی کتاب ہے، تفسیر قرطبی اس کو کہتے ہیں. اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں یہ بات درج ہے کہ اس سے مراد کم از کم کپڑے کا ایک جوڑا. اور جو آدمی مالدار ہے وہ اپنی حیثیت سے دے، سونے کا سیٹ دے دے کوئی، تو کیا حرج، روپیہ 10 20 ہزار 50 ہزار دے دے دل جوئی کے لیے، چونکہ اس کو تکلیف پہنچی ہے. اگرچہ خدا نخواستہ بعض حالتیں ایسی ہوتی ہیں کہ خطا اور غلطی لڑکی کی ہوتی ہے، تب بھی جب رشتہ ٹوٹ رہا ہے تو ٹوٹتے رشتے کو بھی اس انداز سے ختم کیا جائے کہ نفرتیں پیدا نہ ہوں. متاعا بالمعروف، یہ دستور کے مطابق ایک متاع یعنی فائدہ پہنچانے کی صورت ہے. جیسا دستور ہے جس علاقے میں، کہیں سونے کی کوئی چیز دے دی، کہیں نقد دے دیا، کہیں کپڑے دے دی، کوئی ایسی چیز. حقا علی المحسنین، یہ حق ہے محسنین پر. محسنین سے مراد یہاں مومنین ہیں، نیکوکار لوگ، یعنی یہ ایمان والوں پر لازم. اور یہ لازم حق ہے، حق واجب، کچھ نہ کچھ تو دیا ہی جائے، مہر نہیں دیا. یہ ایک صورت تھی. دوسری صورت، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر تم نے طلاق دی ہے بیویوں کو ان کو چھونے سے پہلے، ابھی رخصتی نہیں ہوئی، خلوت یعنی تنہائی نہیں ہوئی. وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، لیکن تم مہر مقرر کر چکے تھے. پہلی صورت وہ تھی کہ جب مہر ہی، دوسری صورت جب مہر مقرر ہو چکا لیکن طلاق ہو گئی اور ابھی آپس میں ایک دوسرے ملے نہیں، تو کتنا مہر لینے کا حق ہوگا بیوی کو؟ اس کا جواب ہے فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو جو تم نے مہر مقرر کیا اس میں سے آدھا مہر بیوی کا حق ہے، وہ آدھا لے گی. اگر ابھی تک نہیں دیا ہے تو طلاق کے وقت دے دو. دے دیا ہے تو پھر دو صورتیں، آدھا ہی دیا تھا تو وہ وصول کر چکی ہے، اور اگر پورا مہر دے چکے ہو تو شوہر کو آدھا مہر واپس لینے کا اختیار اور حق ہے. مسئلہ سمجھ میں آیا؟ اب آگے دیکھیں. اللہ، مگر ایک بات ذہن میں رکھو، ان یعفونا، عورت ہی معاف کر دے کہ جب مجھے طلاق ہو گئی تو مجھے تمہارے آدھے مہر کو کیا کرنا ہے، میں لیتی ہی نہیں. وہ معاف کر دے تو کوئی حرج نہیں، اب شوہر کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہے، وہ سارا مہر واپس، آدھا مہر بھی واپس کر رہی ہے، اب کچھ بھی نہیں لے رہی ہے، تو سارا مرد کے لیے جائز. اب یہ نہیں کہیں کہ مرد نے اس کا مہر کھا لیا، کیونکہ وہ خود ہی معاف، چاہے وہ غصے میں کر رہی ہے چاہے وہ رضامندی سے کر رہی ہے. یہ تو یہ صورت تھی کہ عورت کو مہر دیا گیا اور عورت نے کہا مجھے اب آدھے مہر کو لینا ہی نہیں، تو مرد کے لیے جائز. او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کا معاملہ ہے. یہ کون ہے؟ نہیں، یہ ترجمے سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ یا تو عورت معاف کر دے یا اس کے، تو والی وارث کو حق ہی نہیں ہے معاف کرنے کا. یہ حق کس کا ہے؟ تو معاف تو عورت کر سکتی، تو یہاں والی وارث مراد نہیں، یہاں مراد ہے شوہر، کہ شوہر معاف کر دے. شوہر معاف کرنے کا کیا مطلب کہ شوہر نے 50,000 روپیہ مہر دے دیا تھا، اب طلاق ہو گئی تو اس کو کتنا واپس ملنا چاہیے؟
تو یہ کہتا ہے میں معاف کرتا ہوں، میری طرف سے 50 کا 50 ہی تم۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ جو 25 اس نے چھوڑ دیے یہ کس کا حق بن گیا؟ اب یہ ہدیہ ہو گیا۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، جائز تو یہ ہے کہ عورت اپنا مہر معاف کر دے، اور یہ بھی جائز ہے کہ مرد اپنا آدھا مہر واپس لے لے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں جب ٹوٹ ہی رہا ہے رشتہ تو مرد اپنی حیثیت کو سمجھے۔ ان تعفو، اگر تم معافی کر دو، یہ مردوں کو حکم ہے، یعنی تم پورا ہی دے دو، اقرب للتقویٰ، یہ تقویٰ، پرہیزگاری اور دینداری کے زیادہ قریب ہونے کی بات ہے۔ ولا تنسوا الفضل بینکم، آپس میں جو تمہارے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رہا ہے، ایک رشتہ رہا ہے کچھ دنوں، اس تعلق کو بھولو مت۔ تعلق کو بھولنے کا وقت مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ساری زندگی یاد رکھو اور دوستیاں گانٹو، مطلب یہ ہے کہ جب تم رخصتی ایک دوسرے سے لے رہے ہو اور جدا ہو رہے ہو تو یہ ذہن میں رکھو کہ ہم کبھی میاں بیوی بھی تھے شرعی اعتبار سے۔ اس میاں بیوی کے رشتے کو جب ہم توڑ رہے ہیں تو کم از کم اس انداز سے جدا ہوں کہ ایک احسان تو ہم ایک دوسرے پر کر ہی دیں۔ مرد کی گنجائش اگر نہیں ہے تو بیوی اسے مہلت دے دے کہ میرا آدھا مہر جو میرا حق ہے، ابھی اگر گنجائش نہیں تو بعد میں دے دے۔ مرد اگر غریب ہے اور عورت صاحب وسعت ہے تو وہ کہے چلو میری طرف سے آدھا معاف ہے، مجھے لینا ہی نہیں۔ مرد اگر حیثیت والا ہے تو وہ کہے کہ جو مہر تھا میں پورا تمہیں دیتا ہوں، مجھے آدھا نہیں چاہیے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اسے دیکھ رہا ہے، یعنی یہ احکامات جو ہیں یہ تم اللہ تعالیٰ کے حکم کو حکم سمجھ کر پورا کرو گے تو اس کی تمہاری نیتوں پر، تمہارے عملوں پر نظر ہے، وہ تمہیں اس کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہتر جزا دے گا۔ ہوتا ہی نہیں اس وقت، کہاں ہوتا، ورنہ کہاں۔ اب یہاں ایک بیچ میں نکتہ سمجھیں، چھٹی سطر کا شروع، اوپر سے چھٹی سطر، لائن نمبر 6، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کا عقدہ یعنی معاملہ ہے۔ اس سے کون مراد ہے؟ شوہر۔ اور سمجھ بھی آ گئی کہ کیا مطلب ہے معاف کرنے کا، کہ وہ سارا ہی دے دے، واپس نہ لے۔ لیکن ایک بات اور بھی سمجھیں، قرآن نے یوں نہیں کہا کہ یا شوہر معاف کر دے، یوں بھی تو کہا جا سکتا، آسان سی تعبیر تھی، یا تو عورت معاف کر دے یا شوہر چھوڑ دے، لیکن قرآن کہتا ہے وہ چھوڑے جس کے ہاتھ میں نکاح کا۔ اس سے اس طرف اشارہ ہو گیا کہ نکاح ہو جانے کے بعد سارے اختیارات کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اس کو باقی رکھنا بھی شوہر کا کام اور اس رشتے کو توڑ دینا بھی شوہر کا کام ہے۔ عورت کے حق میں نہیں ہے، اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو خود طلاق دے کر فارغ کر سکے۔ ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ نکاح کے بعد سارا نکاح سے متعلق ذمہ داریوں کا معاملہ شوہر کے سر ہے، لہذا اگر عورت بے دین بنتی ہے تو ذمہ دار کون ہے؟ خدا نخواستہ اگر زیادتی ہوتی ہے تو زیادتی بھی شوہر ہی کی طرف سے ہوگی، کیونکہ معاملہ اس کے ہاتھ میں ہے، تو اس لیے اسے چاہیے کہ وہ زیادتی نہ کرے، وہ اپنی قوامیت اور اپنے بڑے درجے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر موقع پر عورت کے ساتھ حسن سلوک کرے، ذرا سی باتوں میں غصہ ہو کر اس کو طلاق نہ دے۔ اگر ایسا کرے گا تو مجرم بھی مرد ہوگا، اس کی ذہنی ساخت اللہ نے ایسی بنائی ہے، اس کے قواعد اللہ نے ایسے بنائے ہیں، اس کے دل کا حوصلہ اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ عورت کی بہت ساری خطاؤں کو معاف کر کر بھی رشتے کو باقی رکھ سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ اتنا گر جائے کہ وہ ذرا سی بات پہ 6 طلاق اور 10 طلاق اور 20 طلاق دینے لگے، پھر یہ مرد نہیں ہے، تو عورت سے بھی گیا گزرا ہے۔ اسی بنیاد پر تو مرد کو دیا گیا تھا یہ اختیار کہ طلاق تم اپنے پاس رکھو، اگر اس کو دے دی گئی تو یہ ہر دوسرے دن اپنے اوپر طلاق واقع کرے گی۔ لیکن اس دور کے بے دین قسم کے لوگ یا غافل اور جاہل قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ وہ ایک نہیں ہزاروں طلاقیں دے کر بھی بیوی سمجھ کر اس اجنبی عورت کو اپنے پاس رکھتے ہیں، اور یہ زنا سے زیادہ بدترین گناہ ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ زنا کرنے والا اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتا ہے اور کبھی نہ کبھی وہ اس سے توبہ کرتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ ایسی بدکاری پر اتر آئے تو چھپ کر کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ میرے سے یہ گناہ ہو گیا ہے تو اس نطفے سے کوئی نسل نہ چلے، بچے کی پیدائش نہ ہو، تو اس کے مفاسد زیادہ نہیں ہیں۔ وہاں طلاقیں دے دی، عورت اپنی رہی ہی نہیں، اور اجنبی عورت کے ساتھ، مزنیہ کے ساتھ، جس کے ساتھ زنا ہوا ہے نا، اس کے ساتھ نکاح کی اجازت ہے، بلکہ بہتر یہ ہے، علماء فرماتے ہیں جس کے ساتھ بدکاری کر لی ہو
خدا نخواستہ توبہ استغفار بھی کرے اور نکاح بھی کس سے کرے؟ اسی سے کر لے، اس پہ پردہ ڈالو اور اسی کے ساتھ اس کا نکاح کر دو، عدت ودت کی بھی کوئی ضرورت۔ لیکن جو عورت طلاق دے کر حرام کر لی اپنے اوپر، اس کے ساتھ تو 3 طلاقوں کے بعد عدت گزر کے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، اور اس کو یہ بیوی سمجھ رہا ہے۔ پوچھ جاؤں گا میں اس لیے کہ آپ نے کہا کہ جس کے ساتھ زنا ہوگا اسی کے ساتھ نکاح کرنا ہے، اگر اس دوران اس کو حمل ٹھہر جاتا ہے ہاں، پھر اگر اسی کا حمل ہے، ہاں حمل ٹھہر جائے تو بھی، کیونکہ وہ تو اسی کا عدت جو ہو وہ حمل عدت نہیں ہے، عدت تو طلاق کی ہے نا، یہاں تو طلاق نہیں ہے، تو زنا ہوا ہے۔ ٹھیک وہی ہاں، عدت طلاق کی ہوتی ہے۔ اچھا سوال انہیں کیا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کہیں ایسا کوئی جرم ہو گیا، پھر لڑکی چاہے حمل اسے ٹھہر جائے، تب بھی اسی دوران حمل ٹھہر جائے، پھر تو کوشش کرنی چاہیے کہ فوراً اس کا نکاح کر دو۔ نسب ثابت ہو گیا یا نہیں؟ نسب ثابت نہیں ہوگا، لیکن عوام میں یہ بات پھیلائی نہیں جائے گی، کیونکہ نسب تو وہ لڑکی کا ہی ہوگا۔ اب چونکہ اسلامی نظام نہیں ہے نا، اگر اسلامی نظام ہوتا تو یہ لڑکا اس کی طرف منسوب نہیں ہوتا، اس کی طرف منسوب نہیں ہوگا۔ لیکن جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں ویسے بھی عام حالات بھی ایسے ہیں کہ اس چیز کو ہوا نہیں دی جائے گی، بدنامی نہیں کی جائے گی، پردہ اس پہ ڈال دیا جائے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ بدکاری ظاہر ہو جائے، حمل نہیں ٹھہرا، تب بھی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اسی کے ساتھ اس کا نکاح ہو، عدت نہیں ہے اس میں۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ بیان چل رہا ہے طلاق کا، اور بیچ میں آ گیا حکم نماز کا، اور میں حافظوا علی الصلوات، صلوات صلاۃ کی جمع ہے، اور سے مراد نمازیں۔ حافظو محافظت کرو، پابندی کرو، نظر رکھو نمازوں پر۔ والصلاۃ الوسطی، اور خاص کر درمیان والی نماز کون سی ہے؟ اس میں مختلف آرائیں ہیں، لیکن جمہور کے نزدیک سب سے زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے، اس لیے کہ جاگنے کے بعد سے سونے تک جو 5 نمازیں ہیں، ان میں یہ بیچ کی ہے، 2 پہلے ہو گئیں اور 2 اس کے بعد۔ اس کو خصوصیت سے کیوں بیان کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے، فقہا فرماتے ہیں کہ نمازوں میں عصر کی نماز ایک ایسا وقت ہے کہ اس وقت بہت سارے کام انسان کو نمٹانے ہوتے ہیں۔ ملازم کو اسی وقت نکلنا ہے دفتر سے، دکاندار کو دکان سے گھر پہنچنا ہے، اس کی فکر ساری گھر پہنچنے کی، زمیندار کو اپنے دن کا کاٹا ٹایا جو ہے وہ سمیٹنا ہے، مزدور کو اسی وقت اپنا کام ختم کر کے گھر پہنچنا ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان چکروں میں پڑھنے کے بعد عصر کی نماز ضائع ہو جائے، اس لیے بطور خاص اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ ہر آدمی کی حالت الگ الگ ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی عصر کی نماز کے وقت اتنی ذمہ داریاں اور مجبوریاں نہیں، عشاء میں اور ظہر میں زیادہ ہیں، ان کی ان نمازوں کا خطرہ ہے۔ جیسے عورت کے لیے سب سے زیادہ خطرناک نماز جو ہے وہ عشاء کی ہے، عورت کے لیے، کیونکہ سارے کھا کر آرام کرتے ہیں، اس کو اب برتن دھونے ہیں، پھر بسترے بچھانے ہیں، پھر تھکی ہاری ہوتی، اس کے لیے عشاء کی نماز ضائع ہونے کا زیادہ خطرہ ہے۔ اور جوان طبقے کی فجر کی نماز ضائع ہونے کا خطرہ ہے، اس لیے کہ رات کو دیر سے سوتے ہیں، اس دور میں تو جاگتے رہتے ہیں، رات کو صبح سوتے ہیں۔ تو جیسی حالت ہو جس کی، جو نماز زیادہ خطرے میں جس کے لیے ہو، اس کو اس نماز کا اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے وقت سے پہلے۔ وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے ہو جاؤ اللہ کے سامنے با ادب بن کر، یعنی حالت نماز میں سستی بھی نہ کرو، اور جب نماز پڑھو تو ایسے کھڑے ہو دیکھنے والے کو لگے کہ ادب سے کھڑا ہے۔ اس لیے سنت نماز جو ہے، نماز مسنون، اس پر تو مستقل کتابیں آئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ نماز میں کیا پڑھیں، وہ تو الگ چیز ہے، نماز میں ہاتھ کہاں رکھیں، نظر کہاں رکھیں، کھڑے کیسے ہوں، بیٹھیں کیسے، تشہد میں کیسے بیٹھیں، سجدے کے اندر ہاتھ کیسے رکھیں، رکوع میں گھٹنا کیسے پکڑیں، یہ جو نماز کے دوران ہم جو حرکتیں کرتے ہیں، یہ سب حدیث سے ثابت ہیں۔ اگر کوئی آدمی حدیث کے مطابق نماز پڑھے گا نا، سنت کے مطابق نماز پڑھنے والا، اور بغیر سنت کا دھیان رکھے ہوئے نماز پڑھنے والا، خود اپنی نماز میں زمین آسمان کا فرق محسوس کرے، زمین آسمان کا فرق ہے اس میں، کہ 2 رکعت سنت کے مطابق پڑھو اور 4 رکعت بغیر سنت کی رعایت کرتے ہوئے پڑھو، تو 2 رکعت پڑھنے والے کو اپنے پورے جسم پہ اس کے اثرات محسوس ہوتے ہیں کہ میں نے کوئی عمل کیا ہے۔
ایک بات تو یہ ہے. دوسرے فقہاء نے اس کے ذہن میں مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس آیت سے پہلے نماز کے اندر بہت ساری چیزیں جائز تھی، جیسے سلام کا جواب اور ادھر ادھر دیکھنا بھی جائز تھا. اس نماز کے متعلق اس حکم آ جانے کے بعد ان چیزوں پر پابندی لگ گئی. ایک صحابی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے سلام کیا، آپ نماز پڑھ لیں، آپ نے جواب نہیں دیا. پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا. تو وہ پریشان ہو کے بیٹھ گئی کہ پتہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میری کوئی شکایت پہنچی. آپ نماز سے فارغ ہوں گے تو پوچھوں گا. آپ نے نماز ادا کی، سلام پھیرا، تو آپ نے فرمایا اللہ پاک جب چاہتے ہیں اپنے حکم کے اندر تبدیلی فرما دیتے ہیں. آج سے نماز کے اندر بول چال یعنی سلام کا جواب منع. قوموا للہ قانتین کا ایک مطلب یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ نماز پڑھنی ہے تو سستی کے ساتھ مت پڑھو. عصر کی نماز ہے، کام کا وقت ہے، تو جلدی میں نہ نمٹاؤ. جب اللہ کے سامنے ہو تو باادب بنو، چاہے کتنا ہی کام کا دباؤ ہو اور کیسی ہی پریشانی کیوں نہ ہو. نماز جتنے ادب کے ساتھ، دھیان کے ساتھ پڑھو گے اتنے ہی اس کے اثرات ہوں گے. اور پھر کتابوں میں واقعات لکھے ہیں علماء کے، اولیاء اللہ کے، کہ انہوں نے بڑے بڑے نازک وقتوں میں بھی ادب کی رعایت اور سنت کی رعایت کر کے نمازیں پڑھی ہیں. تو ایسے ایسے کام ان کے بنے ہیں، ایسے ایسے کام بنے جو تصور میں بھی نہیں آ سکتے، تصور میں بھی نہیں آ سکتے. فَإِنْ خِفْتُمْ، لیکن اگر نماز پڑھنے میں تم کو یہ خطرہ ہو کہ کوئی آفت آ جائے گی، دشمن کوئی حملہ کر دے گا، فَرِجَالًا، تو پھر کھڑے کھڑے پڑھو، او رکبانن، یا سوار ہو کے پڑھو. رجالن کا ترجمہ میں نے دیکھا لکھا ہے پیادہ. پیادہ منے پیدل. ہاں، میں نہیں کہتا کہ استغفر اللہ وہ علماء نے ترجمہ غلط کیا ہے، لیکن پڑھنے والے کو غلط فہمی ہوتی ہے، اس لیے میں نے اس کا ترجمہ کیا کھڑے کھڑے. رجالن کا ترجمہ، حالانکہ یہ اس کا ترجمہ نہیں ہے رجالن کا، لیکن میں کر رہا ہوں تاکہ مسئلہ ہی سمجھ میں آ جائے. ترجمہ پھر پیادہ جو کیا ہے وہ اپنی جگہ صحیح ہے. پیادہ کا مطلب ہے پیدل، تو پیدل کا مطلب ہے چلنا. تو چلتے ہوئے نماز نہیں ہوتی، نماز کے لیے قیام ضروری ہے. تو اس کا ترجمہ ہو گیا کہ اگر تمہارے بس میں ہو تو کھڑے ہو کر کسی جگہ، کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ ورنہ بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے. اب یہ سوال ہو جائے گا. کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کا مطلب ہے اگر تم ایسی حالت میں ہو کہ تم رکوع سجدہ نہیں کر تو کھڑے کھڑے اشارے سے نماز پڑھو. رکوع کے لیے اتنا جھکاؤ سر، سجدے کے لیے اتنا جھکاؤ. اور رکبانن کا مطلب ہے اگر تم سواری میں ہو. اس زمانے میں وہ سواریاں تھیں، اس زمانے کی کچھ اور سواریاں ہیں، جیسے ٹرین ہے، جہاز ہے. اب اس زمانے میں جو سواریاں ہیں ان میں ٹرین میں تو اختلاف ہی نہیں ہے، ٹرین میں تو ہر کسی کے نزدیک نماز صحیح ہے. یہ جو بسیں روڈ پہ چلتی ہیں اور اپنے اختیار سے روکی جا سکتی ہیں، ان کے اندر نماز جائز نہیں ہے. ہاں، نماز کے وقت چاہیے ایک آدمی کو، اگر اس کو یہ خطرہ ہے کہ میرا سفر کے دوران ہی نماز قضا ہونے کا وقت آ جائے گا، تو وہ وہاں سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے نماز اپنے اشارے سے ادا کرے. مگر یہ نماز ادا نہیں ہوگی، بعد میں اترنے کے بعد یہ نماز اس کو دوبارہ پڑھنی. نفل کا مسئلہ یہ نہیں ہے، یہ 5 نمازوں کا نفل ہو گئی. نفل نماز، اب نفل کون پڑھے گا؟ یہ فرض نہیں پڑھتے، گاڑی میں کون نفل پڑھ رہا ہے. تیسرا مسئلہ ہے جہاز میں نماز پڑھنے کا. تو جہاز میں نماز پڑھنا علماء کے نزدیک مختلف ہی ہے. بعض علماء اس میں جہاز میں نماز پڑھنے کو جائز قرار دیتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ جہاز میں نماز نہیں ہوتی. سب کے پاس اپنے اپنے دلائل موجود ہیں. تو چونکہ یہ درس اتنا متحمل نہیں کہ ساری چیزیں، اور مجھے اتنا علم بھی نہیں، مجھے وہ بھی دیکھ کے آنا پڑے گا. تو جتنا مجھے میں نے بتا دیا آپ کو. پہلے یہ نمازیں پڑھی جاتی تھی ان سواریوں پر جو جانوروں کی شکل میں تھی، اونٹ ہے، گھوڑا ہے. تو نفل نماز کا مسئلہ تو یہی ہے. وَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. اس میں یہ بھی ہے کہ نماز شروع کرنے کے بعد جانور کا رخ ادھر ادھر ہو گیا تو نماز تب بھی ہو جائے گی. یہی ٹرین کا بھی مسئلہ ہے کہ جہاں اختیار سے باہر ہوں وہاں نماز ہو جاتی ہے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب خوف ٹل جائے اور امن کی حالت حاصل ہو جائے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، پھر اللہ کو یاد کرو جیسے اللہ نے تم کو سکھایا. یہاں اللہ کو یاد کرنے کا مطلب ہے نماز ادا کرو ویسے جیسے اللہ نے تم کو سکھایا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مسنون طریقہ نماز کا جو بتایا گیا ہے اس طریقے پر نماز. ما لم تکونوا تعلمون، جو تم پہلے سے جانتے نہیں تھے تو اللہ نے تم کو طریقہ سکھایا، پھر اس پر. یہ ایک استثناء بیان کر دیا کہ نماز پڑھنے کی جو مخصوص صورت اور حیت ہے نماز اسی طرح ادا ہوگی، الا یہ کہ کوئی حالت ایسی ہو جیسے جنگ کی حالت، تو نماز خوف جو جنگ کی حالت میں ہوتی ہے اس کا حکم الگ ہے. اور 5ویں پارے میں وہ مستقل ایک مضمون آ رہا ہے
کہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا آپ نماز ادا کریں اور آپ کے پیچھے صحابہ کیسے پڑھیں. ترتیب بار ایک جماعت آئے گی وہ ایک رکعت پڑھے گی، پھر دوسری جماعت آئے گی وہ ایک رکعت پڑھے گی، وہ ایک مستقل نماز ہے. یہاں اس دور میں وہ صورت تو موجود نہیں ہے، وہ کیفیت. البتہ یہ صورت موجود ہے کہ حالت سفر میں ہے یا کوئی اور ایسا خدا نخواستہ مسئلہ پیش آ گیا، آپ ایئرپورٹ پہ ہیں، نماز کا ٹائم بھی ہے اور جہاز نکلنے والا ہے، تو اب کیا کریں؟ پھر اس سے فائدہ اٹھا. بس نماز سے متعلق اتنا حکم آیا ہے. پھر شروع ہو گیا آگے وہی بیان. درمیان میں یہ جو حکم نماز سے متعلق آیا ہے، فرماتے ہیں علماء ربط یعنی جوڑ اس کا یہ ہے کہ بہت دیر سے پیچھے سے ہم کس کے حقوق بیان کر رہے ہیں؟ معاشرتی حقوق. ایسا نہ ہو تم مخلوق کے حقوق میں کھو کر اللہ کا حق بھول بیٹھو. اس لیے توجہ دلا دی کہ نہیں سب کے حقوق کے ساتھ نماز کا بھی. اور نماز کے ساتھ یہ اس لیے بیان کیا ایسا نہیں کہ خالی تسبیح لے کر نماز ہی پڑھتے رہو اور لوگوں کی زمینیں بھی کھاتے رہو، بیوی کا وہ مہر بھی ادا نہیں کر رہے ہو اور طلاقیں دے کر بیوی میں گھر میں رکھ رکھی ہے. یہ بھی نہ ہو، ہر کسی کو اس کے درجے پہ رکھو، مخلوق کا حق بھی ادا کرو، خالق کا حق بھی. یہ ہے دین. یک طرفہ نکل جانا، کسی ایک چیز کو دین سمجھ لینا، بس اسی کے پیچھے پڑ جانا، یہ دینداری نہیں، یہ خبط ہے. سودا سر پہ سوار ہو جاتا ہے، پھر لوگ اسی کو دین سمجھتے ہیں، اور پھر جب وہ کوئی گڑبڑ کرتا ہے تو لوگ متنفر ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں تو سب سے زیادہ نمازیں پڑھنے والا ہے، یہی زمینیں کھاتا ہے، یہی قرض نہیں واپس کرتا. سب کی رعایت. بعض جگہ آدمی بالکل ٹھیک ٹھاک زندگی گزار رہا ہے، لوگوں کے ساتھ بھی اس کا اچھا تعلق، ہمسایوں کے ساتھ بھی، نمازیں بھی خوب پڑھ رہا ہے، لیکن گھر کے اندر بیوی کے ساتھ برا سلوک، ماں باپ کے ساتھ برا سلوک. یہ آدمی دیندار نہیں کہلا سکتا، یا نمازی کہہ سکتے ہیں اس کو. نمازی ہونا الگ چیز ہے، حاجی ہونا الگ چیز ہے، اور دین اس کا نام نہیں ہے. دین تو یہ ہے کہ ہر کسی کا حق موقع موقع پر ادا کرتے. تو دونوں حقوق کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ایک ساتھ، تاکہ ذہن اس طرف بھی رہے کہ اللہ کا حق بھی ادا کرنا ہے، مخلوق کا حق بھی. اور یہاں نمازوں کو بطور خاص اس لیے بیان کر دیا، اس سے ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ اگر نمازیں پڑھتے رہو گے تو طلاق کی نوبتیں کم آئیں گی. طلاق کے مضمون میں آ رہا ہے. اور نمازیں پڑھتے رہو گے اور عدت گزارنی پڑ گئی عورت کو تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہاتھ ہوگی. اور نمازیں پڑھتے رہو گے تو تمہارے اوپر جو بیوی کے حقوق ہیں وہ ادا کرنے آسان ہو جائیں گے. میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اس مضمون کو اس کے ساتھ اسی لیے جوڑا ہے کہ نمازوں کے بغیر کہیں بھی اللہ کی مدد حاصل، تو اپنے گھر کو پرسکون بنانے کے لیے بھی نمازیں ضروری ہیں. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، تم میں سے جن لوگوں کی اس حالت میں وفات ہو کہ وہ بیویاں چھوڑ جائیں. عدت پیچھے آ گئی ان کی، متوفی عنہا کی عدت 4 مہینے 10 دن، یہ پیچھے آ گئی نا. یہاں دوسرا مسئلہ ہے. والذین یتوفون منکم، تم میں سے جس کی موت اس حالت میں آئے، یذرون ازواجا کہ وہ اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں، ان کے پیچھے بیوہ رہ گئیں، تو وہ بیوہ کیا کرے، کہاں سے کھائے؟ جب تک وراثت کے احکامات نہیں آئے تھے، بیوی کو کتنا ملے گا، بیٹے کو کتنا ملے گا، بیٹی کو کتنا ملے گا، اس وقت تک عرب کا رواج یہ تھا کہ عدت گزرتی تھی 1 سال. عرب میں یہ پہلے سے دستور تھا کہ عدت کتنی تھی؟ 1 سال کی عدت تھی. بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ جبراً اس عورت کو گھر سے نکال دیتے تھے، یعنی ہمارا بھائی مر گیا ہے، اس کو اب ہم نے گھر میں کیا کریں گے رکھ کر، بلا وجہ اس کو کھانا دینا پڑ رہا ہے، نکال دیتے تھے. تو چونکہ عدت کا زمانہ 1 سال تھا اور عدت میں اس کو نکالنا بھی جائز نہیں تھا جب کرنا، تو سوچتے تھے کیوں اپنے گھر میں رکھیں، کیوں بوجھ لیں، ہمارے تو کسی کام کی یہ ہے ہی نہیں. تو اس پر آیت نازل، یہ وراثت سے پہلے. وصیۃ لازواجہم، ان پر لازم ہے کہ مرتے وقت اپنی بیویوں کے حق میں اپنے گھر والوں کو، باپ کو، بھائی کو وصیت کریں. متاعا الی الحول، ایک وصیت یہ کریں کہ 1 سال تک اس کو خرچہ دیتے رہیں، سال کا خرچہ. چونکہ عدت کتنی تھی؟ 1 سال شروع میں، وہاں رواج ہی یہی تھا، تو اسلام نے اس کو باقی رکھا تھا کہ 1 سال تک. بعد میں تبدیلی ہو گئی. دوسرا حکم ان کے متعلق یہ ہے کہ یہ بھی وصیت کر کے جائیں غیر اخراج، 1 سال تک ہماری اس بیوہ کو گھر سے نہیں نکلنا، تم بھی اس کو نہیں نکال، یہ بھی یہیں رہے اور تم بھی اس کو رکھو. سکنا، نفقہ، 2 چیزیں، رہائش اور اخراجات، یہ حکم تھا. فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، لیکن اگر وہ اب 4 مہینے 10 دن کی عدت جو شرعی حکم آ گیا اس کے مکمل کر لینے کے بعد خود نکل جائیں، خود ہی نکل جائیں،
اور کیوں نکلیں؟ فیما فعلن فی انفسہن من معروف، کہ اپنے نفس کے بارے میں وہ دستور کے مطابق کوئی فیصلہ کریں کہ بس اب ہم عدت گزارنے کے بعد اب میں جاتی ہوں، میں کوئی دوسرا نکاح کروں گی، تو اس کو یہ اختیار شریعت نے دے دیا ہے۔ اب اگر وہ اس اختیار کو عمل میں لانے کے لیے، دوسرا نکاح کرنے کے لیے عدت مکمل ہو جانے کے بعد اپنے سسرال سے، شوہر کے گھر سے نکل کر کہیں دوسری جگہ جانا چاہے تو بس پھر کوئی حرج نہیں، فلا جناح علیکم، پھر تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں، تم پر کوئی گناہ بھی یہی مسئلہ ہے کہ عدت کے دوران عورت خود نہیں نکل سکتی، وہ تو پابندی میں نے پچھلے سبق میں بتائی تھی۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ اگر عورت عدت کے دوران نکلتی ہے اور اس گھر کے اندر کوئی ایسا آدمی ہے جو اس کو جبراً روک سکتا ہے تو اس کو چاہیے وہ اس کو جبراً روکے، نکلنے نہ دے۔ اگر وہ اس کو نکلنے دے گا تو گناہ کر، ہاں یہ کہ یہ اس کی کنٹرول اور قابو سے ہی باہر ہو جائے تو پھر پریشانی ہے، خدا نخواستہ وہ اپنے سسر پر ہی کوئی الزام لگا دے جیسے آج کل کے حالات ہیں، تو اس سے بچنے کے لیے مجبور ہو، وہ کچھ کہہ نہیں سکتا اور یہ قابو میں نہیں آ رہی ہے، یا اس کے میکے والے اس طرح کے بے دین ہیں کہ وہ اس کو جبراً وہاں سے نکالنا چاہتے ہیں، شوہر کے مر جانے کے بعد اس کے سسرال والے کچھ کہتے ہیں تو الٹے ان پہ الزامات لگاتے ہیں، زد و کوب کے کہ مار پیٹ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو مجبور ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ واللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ بڑے زبردست ہیں، حکمت والے ہیں، زبردست ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قوانین نافذ کی، حکمت والے ہیں کہ جو قانون بنایا ہے اس میں تمہاری رعایت کی ہے ہر ایک کی، تاکہ کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہ ہو۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، یہ ایک عام سی بات ہے، وَلِلْمُطَلَّقَاتِ، تمام مطلقہ عورتوں کے لیے، متاعاً، شوہر پر لازم ہے کہ کچھ نہ کچھ فائدہ تو اس کو پہنچائے، بالمعروف، معروف یعنی دستور کے مطابق۔ کیا فائدہ پہنچائے؟ کہ اگر وہ ایسی عورت ہے جس کا مہر مقرر کیا گیا ہے تو پھر دو صورتیں، یا تو رخصتی ہو گئی یا رخصتی نہیں ہوئی، رخصتی نہیں ہوئی ہے تو آدھا مہر واجب ہے، رخصتی ہو گئی تو پورا مہر۔ سمجھ میں آیا؟ نمبر 2، عورت ایسی ہے کہ اس کو طلاق دی ہے مگر اس کا مہر مقرر نہیں ہوا، تو پھر اس صورت میں اس کو مہر وہر تو کچھ نہیں ملے گا، لیکن اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ ہدیہ تحفہ دے کر اس کو، حقا علی المتقین، یہ حق ہے متقیوں پر۔ یہاں متقیوں سے مراد متقی پرہیزگار نہیں، اس آیت میں متقی سے مراد ہے مسلمان، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے، اور وہ کون ہیں؟ مسلمان، یہ مسلمانوں پر حق ہے۔ یہاں حق سے مراد واجب نہیں، یہاں حق سے مراد ہے کہ یہ ان کی ایک ذمہ داری ہے، اخلاقی ذمہ داری، کہ جہاں ان کو واجبی طور پر دینا ہے وہاں تو واجبی طور پہ دیں گے، نہیں دیں گے تو وہ لے لیں گے مہر وغیرہ، اور اگر واجب نہیں ہے ان کے اوپر کچھ ایسی صورت میں تو کم سے کم ان کو پھر چاہیے کہ وہ استحباب کا درجہ سمجھتے ہوئے کچھ نہ کچھ دے کر ہی، کچھ ہدیے تحفے دے کر ہی اس رشتے کو ختم کرے، تاکہ محبتیں باقی رہیں، نفرتیں اور دشمنیاں نہ پھیلیں، ورنہ دشمنیاں پھیل جائیں گی، رشتہ ختم ہونے کے بعد ایک نئی مصیبت کھڑی ہو جائے گی کہ یہ مرد اس عورت کا کہیں بھی رشتہ نہیں ہونے دے گا، اور اس مرد کا کہیں رشتہ ہوگا تو لڑکی والے رکاوٹ بنتے چلے جائیں گے اور فساد پھیلے گا۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتی، ایسے ہی بس اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں یعنی احکامات تمہارے سامنے بیان کرتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ کچھ تم عقل والے بنو۔ عقل والے بننے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ تم ان پر عمل بھی کرو، عقل مند ہی عمل کرے گا۔ تو یہ مضمون مکمل ہو گیا طلاق سے متعلق، آگے بھی طلاق کے متعلق احکامات آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ طلاق کو اس معاشرے اور سوسائٹی سے ختم فرمائے، طلاق کے مفاسد سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جہاں تک ہو سکے، چونکہ ہمارے ہاں طلاق گالی کی حیثیت سے دی جاتی ہے، طلاق دینے والا عام طور پہ یہ سمجھتا ہے گالی، اس لیے کہیں بھی ایسی کوئی صورتحال پیش آ جائے تو دو باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے کسی نے طلاق دے دی ہے اور یہ طلاق 3 طلاق ہے تو اس معاملے میں پڑھو، دور مت رہو۔ 1 طلاق دی ہے، 2 طلاق دی ہے تو معاملے میں مت پڑھو، کیونکہ جوڑ کی صورت ہے، کچھ نہ کچھ یہ کر لیں گے۔ لیکن اگر 3 طلاق ہو گئی اور آپ کے سامنے ہوئی ہے تو بدکاری نہ ہونے دو، اس معاملے میں پڑھو، اس مسئلے کو ان کو سمجھاؤ، گاؤں میں نہیں پھیلانا ہے، ان کو سمجھاؤ، اس کو مجبور کرو کہ وہ شرعی حکم معلوم کرے۔ اگر آپ خاموش رہے اور پھر وہ عورت وہاں رہی تو اس بدکاری میں برابر کے شریک رہیں گے، اس بات کا خیال رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے طلاق کی برائی اور طلاق کی قباحت اور اس کی شدت لوگوں میں اپنے اپنی حیثیت سے بیان کرو۔
کچھ نہ ہو تو اپنے عیال کو بٹھا کر بتائیں کہ دیکھو طلاق گناہوں میں سے ایک ایسا گناہ ہے کہ اس کی شریعت نے اگرچہ بعض صورتوں میں اجازت دی ہے، مگر اس کی کچھ صورتیں اتنی سخت ہیں کہ شریعت ان کو گناہ سمجھتی ہے، اور طلاق دینے والا اس صورت میں مجرم بھی ہے، گناہ گار بھی ہے کہ 3 طلاق ایک ساتھ دے دے، اگرچہ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ اجازت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تم یہ طلاق دو، اجازت کا مطلب یہ ہے کہ 3 طلاق تک کا اختیار مرد کو دیا گیا ہے، 3 طلاق کا اختیار دیا گیا۔ یہ مطلب نہیں ہے اس کا خدا نخواستہ کہ تم 3 طلاق کا اختیار ہے تو 3 طلاق دو۔ اس لیے یہ باتیں اگر اپنے گھروں میں، اپنے ہمسایوں میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں بیان کی جائیں گی تو ہمارے کہنے سننے سے اگر کسی کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا، وہ رک گیا، کسی کی زندگی برباد ہونے سے بچ گئی اور بے دینی کا اور برائی کا ماحول نہ پیدا ہوا، تو انشاءاللہ اس اجر میں ہم لوگ بھی شریک رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دیکھ لیں ایک دفعہ پورا۔ لا جناح علیکم، کوئی گناہ نہیں ہے تمہارے ذمے، ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن، اگر تم نے عورتوں یعنی بیویوں کو اس حالت میں طلاق دی کہ تم نے ان کو بھی چھوا بھی نہیں، او تفرضوا لهن فریضہ، اور تم نے ان کا مہر بھی مقرر نہیں کیا تھا، ومتعوهن، تو اس صورت میں ان کو کچھ نفع پہنچاؤ جس کی کم سے کم مقدار ایک کپڑوں کا جوڑا ہی ہے، علی الموسع قدر، جو وسعت والا ہے وہ اپنی حیثیت سے دے، وعلی المقتر قدر، اور جو تنگ دست ہے وہ اپنی حیثیت سے، متاعا بالمعروف، دستور کے مطابق کچھ نہ کچھ ساز و سامان دو، حقا علی المحسنین، یہ حق واجب ہے مسلمانوں پر۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر تم نے طلاق دی ہے بیویوں کو اس حالت میں کہ تم نے ابھی ان کو چھوا نہیں تھا، وقد فرضتم لهن فریضہ، لیکن تم نے ان کا مہر مقرر کر دیا تھا، فنصف ما فرضتم الا ان يعفون، تو نصف مہر مقرر کردہ اس کو دینا پڑے گا، مگر یہ کہ عورتیں معاف کر دیں اور وہ آدھا بھی لینے کو تیار نہ ہوں تو پھر کوئی حرج نہیں، مرد کے لیے جائز ہے۔ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ آدمی جس کے ہاتھ میں نکاح کا معاملہ دیا گیا ہے یعنی شوہر، وہی معاف کر دے، یعنی پورے کا پورا مہر ادا کر دے۔ وان تعفوا اقرب للتقوی، لیکن اگر تم معاف ہی کر دو، یعنی پورا مہر دے دو، تو یہ زیادہ بہتر ہے اور تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ ولا تنسوا الفضل بینکم، آپس میں ایک دوسرے کے درمیان فضل یعنی احسان کو نہ بھولو، ان اللہ بما تعملون، کیا احسان ہے؟ احسان یہ تھا کہ اس بیوی نے، اس عورت نے تم کو بحیثیت شوہر قبول کیا تھا، احسان کیا تھا۔ اس شوہر کا احسان یہ ہے کہ اس نے بھرے مجمع میں بحیثیت بیوی تم کو قبول کر لی، اور کچھ دن رشتہ بھی رہا ہے، اس کو یاد رکھو۔ ان اللہ بما تعملون بصیر۔ ایک بات اور سمجھیں، یہاں میرے ذہن میں آئی کہ دیکھو، شوہر اپنی بیوی کو جب تک بیوی بنا کر رکھتا ہے، بیوی کے گھر والے اس کے کیا بن جاتے ہیں؟ رشتہ دار۔ اور لڑکے کے گھر والے لڑکی کے کیا بنتے ہیں؟ جب اس نے طلاق دے دی تو وہ آپس میں کیا لگے؟ کچھ بھی نہیں نا، رشتہ ختم۔ جو رشتہ ختم ہو جاتا ہے، ختم ہونے کے بعد بھی شریعت کہتی ہے کہ اس ختم ہو جانے والے رشتے کا بھی لحاظ کرو اور ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرو۔ تو جو رشتہ کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتا، بہن بھائی کا، ماں باپ کا، اولاد کا، ان رشتوں کے ساتھ بدسلوکی کی کیسے اجازت ہوگی؟ اس لیے حدیث پاک میں آیا ہے کہ قیامت کے دن رشتہ داری کو اللہ ایک شکل، کوئی صورت دے دے گا، پھر یہ عرش کا پایا پکڑ لے گی، بڑے دربار میں حاضری دے گی۔ جیسے کوئی جج کے سامنے بلا تشبیہ چلا جائے اور جج کے ٹیبل کو پکڑ لے اور کہے کہ جج صاحب جب تک میرا فیصلہ نہیں کرو گے میں یہاں سے ٹلنے والا نہیں، یہ میرا حق ہے، اور وہ حق پر بھی ہو، تو جج مجبور ہے کس لیے؟ صحیح فیصلہ کرنے کے لیے۔ اللہ پاک مجبور تو نہیں ہے، لیکن اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جو ایسا ہوگا کہ وہ رشتہ داریاں توڑے گا، تو قیامت کے دن یہ رشتہ داری اللہ کے دربار میں حاضر ہوگی اور کہے گی پروردگار سلمن وصلن، یا اللہ جس نے دنیا میں میرا لحاظ کیا، آج تو اس کا لحاظ کر، جو گناہ منہ معاف کر دے۔ رشتہ داروں کی طرف سے زیادتی کے باوجود یہ رشتے کو جوڑ کر بیٹھا رہا۔ وقتا من قطنی، اور یا اللہ جو نمازی، روزے دار، عبادت گزار، تسبیح خوان، قرآن پڑھنے والا، حج عمرے کرنے والا دنیا میں رشتے توڑتا تھا، اقتا، اس کو آج اپنی رحمت سے کاٹ دے۔ حدیث میں آیا کہ رشتے داری کا، صلہ رحمی کا یہ استغاثہ، یہ فریاد اللہ کے دربار میں قبول کر لی جائے گی۔ کتنے نیکوکار لوگ صرف اس وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے کہ رشتہ داروں کے ساتھ ان کا سلوک اچھا ہے۔ اس لیے اپنے معاملات صاف کر لیں سب کے ساتھ، بلکہ بیوی سے بھی معافی مانگ لینی چاہیے کہ کبھی تیرے ساتھ زیادتی ہوئی ہو، اور حقوق سمجھنے چاہیے بیوی کے کیا حقوق، اور خاص کر جس کی 2 بیویاں ہیں اس کے لیے تو بڑا ہی مسئلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ جو عدل آپ نے سکھایا اور جو آپ کے پاس تھا وہ تو کسی کے پاس ہو ہی نہیں سکتا، وہ تمام حقوق مکمل ادا کرنے کے بعد آپ نے فرمایا
یا اللہ یہ تقسیم میری تھی کہ میں نے بیویوں کے درمیان میں یہ تقسیم کی، ہر ایک کو درجہ، حتیٰ کہ آپ سفر میں جاتے تھے نا تو سفر میں ایک بیوی کو ساتھ لے جانا ہوتا تھا، تو آپ ایسے نہیں کہتے تھے کہ تم چلو تم چلو، بلکہ آپ قرعہ ڈالتے تھے، قرعہ سمجھتے ہیں نا، جس کا نام نکل آئے وہ سفر میں جائیں گے۔ کیسی محبت، کیسی رعایت، اور دن متعین تھا کہ ایک دن اس بیوی کے پاس، ایک دن اس بیوی کے پاس، ایک دن اس بیوی کے پاس۔ آخری وقت ہے آپ کا، صحابہ کو بھی، گھر والوں کو بھی، اور خود آپ کو بھی اندازہ ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ کے پاس ٹھہروں، لیکن آپ زبان سے نہیں فرماتے، صرف یہ فرما کر آج کس کے یہاں ٹھہرنا ہے، آج کس کے یہاں مجھے ٹھہرنا ہے۔ تو عورتیں خود ہی سمجھ گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ جلدی جلدی حضرت عائشہ والا دن آ جائے۔ تو تمام بیویوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا حق معاف ہے، ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے، آپ عائشہ ہی کے گھر میں ٹھہریں، تو آپ وہاں تشریف لائیں۔ پھر بھی آپ نے فرمایا پروردگار یہ تو میری تقسیم تھی، اتنا میں کر سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی میری طرف سے ایسی چیز پیش آ گئی ہو جو نہیں ہونی چاہیے اس کو تو معاف کر دے۔ ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اپنی اولادوں کے سامنے یہ باتیں بیان کرنی چاہیے، اپنے دوست احباب کی مجلسوں میں یہ باتیں بیان کرنی چاہیے۔ حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی پابندیاں کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، اور درمیانی نماز عصر کی اور نگرانی کرو، وقوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے باادب بن کر رہو۔ فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، پھر اگر تم کو خوف ہو نماز کے صحیح طریقے پر ادا کرنے کا تو کھڑے ہو کر یا سوار، جیسے بھی ہو سکے نماز ادا کر لو۔ فإذا أمنتم، پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ اور خوف ٹل جائے، فاذكروا الله كما علمكم، پھر ایسے نماز ادا کرو جیسے اللہ نے تم کو سکھایا۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی اگر کوئی اس طرح کا بیمار ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتا تو پھر جیسے نماز پڑھ سکتا ہے، اشارے سے، بیٹھ کر، لیٹ کر، کھڑے ہو کر، ویسے ہی نماز ادا کر لو۔ والذین یتوفون منکم، تم میں سے جس کی موت اس حالت میں آئے، یذرون ازواجا، کہ وہ اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائے، تو اس کی ذمہ داری ہے وصیت کہ وہ وصیت کرے اپنی بیویوں کے حق میں، متاعا للحول، 1 سال تک خرچے دینے کا، غیر اخراج، دوسرا یہ کہ وہ اس کو 1 سال تک گھر سے نہ نکالے، لیکن اب یہ حکم نہیں ہے، اب صرف 4 مہینے 10 دن کے لیے ہے۔ فإن خرجن فلا جناح علیکم، اب اگر وہ خود نکلیں عدت مکمل ہو جانے کے بعد تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے جو وہ کرتی ہیں اپنے بارے میں فیصلہ میں معروف دستور کے مطابق۔ واللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ بڑی زبردست طاقت والے، بڑی حکمت والے ہیں۔ وللمطلقات متاع بالمعروف، اور تمام مطلقہ عورتوں کے لیے معروف طریقے پر یعنی دستور کے مطابق کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچانا یہ حق ہے مسلمانوں پر۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتی، ایسے ہی اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیتیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم کچھ عقل حاصل کرو۔ ایک مسئلہ رہ گیا جو یہاں نہیں آیا، وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک صورت طلاق کی ایسی ہے، طلاق ہو گئی لیکن اس حالت میں طلاق ہوئی مہر کا ذکر نہیں ہوا تھا، نکاح مہر متعین نہیں ہوا، اور شادی ہو گئی، شادی بھی ہو گئی، میاں بیوی آپس میں مل بھی گئی، اس عورت کو کتنا مہر ملے گا؟ یہ ایک صورت ابھی نہیں آئی، مسئلہ سمجھ میں آیا نا؟ ایک عورت کا نکاح مرد سے ہو گیا، نکاح کے وقت مہر ذکر ہی نہیں کیا کتنا دینا ہے، نہ ان کو یاد رہا، نہ ان کو یاد، ذکر ہی نہیں کیا، بتایا ہی نہیں جان بوجھ کے۔ اب چاہے اس عورت کو طلاق ہو چاہے طلاق نہ ہو، لیکن شادی ہو گئی تھی، رخصتی ہو گئی، میاں بیوی آپس میں مل گئے، اس عورت کو کتنا مہر ملے گا دونوں صورتوں میں، طلاق ہو یا؟ اس عورت کا مہر ہے مہر مثل، مہر مثل کا مطلب ہے اس عورت کے گھرانے کی، اس کی بہن، اس کی چچیری بہن، اس کی ممیری بہن، پھپھیری بہن، جو اس کی عمر کے برابر ہوں، 1-2 سال کم زیادہ، اور ان کی تعلیمی قابلیت بھی اس سے ملتی جلتی ہو، مثلا یہ ایم اے ہے تو وہ کم از کم گریجویٹ ہو، یا یہ گریجویٹ ہے تو وہ ایم اے ہے، یا یہ حافظہ ہے وہ عالمہ ہے، وہ عالمہ ہے یہ حافظہ ہے، ایک جیسی تعلیم بھی ہے، اور شکل و صورت بھی تقریباً ایک جیسی ہے۔ ایک جیسی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسی وہ ٹھیک ٹھاک ہے، ایسی یہ بھی ہے، تو ان لڑکیوں کا جو مہر متعین کیا ہے وہی مہر اس کو بھی دینا پڑ جائے گا۔ مثلا ان میں سے ایک لڑکی ایسی ہے جس کا مہر 1 لاکھ روپیہ ہے، ایک ممیری ہے جس کا مہر 80,000 روپیہ ہے، ایک ہے جس کا 50,000 روپیہ ہے، تو اس کا درمیانی رکھنا پڑے گا، 80,000 روپیہ رکھنا پڑے گا۔ یہ اس صورت میں ہے جب کہ مہر متعین نہیں ہو، اس لیے مہر متعین ہونا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ یہاں بتلا دوں آپ کو، آج کل ایک رواج یہ چل گیا ہے کہ نکاح نامے کے اندر جو مہر کا کالم ہوتا ہے اس میں مہر لکھا جاتا ہے 1,10,000، اور دیتے کتنا ہے؟ 10,000، باقی 1,00,000
کہتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی ویسی گڑبڑ ہو گئی، طلاق پر نوبت آ گئی، تو اس وقت یہ دینا ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کا تعلق ہے کس سے؟ زیادتی سے، اگر شوہر کی طرف سے زیادتی ہو تو یاد رکھنا چاہیے لکھنے کے بعد بھی یہ واجب نہیں ہوگا، یہ پینلٹی ہے اور شریعت کے اندر کوئی مالی جرمانہ نہیں۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو ہے ہی نہیں، باقی ائمہ کے نزدیک ہی اپنے دلائل ہیں، لیکن مالی جرمانہ ویسے بھی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لکھا جاتا ہے نا، اس کی اتنے مفاسد ہیں، اتنی برائیاں، خدا نہ خواستہ 1,00,000 روپیہ مہر طے کر دیا اور لیا ہے صرف 10,000، وہ رکھا ہے اس لیے کہ جب طلاق دے گا، شادی کے کچھ دنوں کے بعد حالات ایسے بن گئے نہ وہاں بیوی ٹک سکتی ہے نہ شوہر اس کو رکھنے کو تیار ہے۔ اب شوہر سمجھتا ہے اگر میں اس کو طلاق دوں گا تو مجھے کتنا دینا پڑے گا، میں کہاں سے لاؤں 1,00,000 روپیہ، رہنے دو اس کو، نہ طلاق دیتا ہے نہ اس کو بسا۔ اب لٹکا کر کس نے رکھی ہے؟ لڑکی کے ماں باپ نے، انہیں نے لڑکا دیا نا، یا تو وہ اپنی جیب سے اب 1,00,000 روپیہ دیں آزاد کرنے کے لیے۔ ایسی صورت میں پھر عورتیں خلا مانگنے لگتی ہیں، مجبور ہو جاتی ہیں، وہ خلا مانگتی ہیں، حالانکہ اگر وہ مجبور نہ ہوتی تو شوہر ان کو طلاق دے دیتا۔ اب اس کو مجبور کر دیا گھر والوں نے، جو خلا مانگتی ہیں طلاق دو۔ پھر مرد سوچتا ہے ٹھیک ہے، ایک تو میرا 1,00,000 روپیہ بچ گیا، سوچتا ہے اب میں نے جو اس کی شادی پر خرچہ کیا ہے وہ بھی لوں گا، اور آج تک جو میرے گھر میں اس نے کھایا وہ بھی، کہتا ہے ٹھیک ہے اب روپیہ 1,00,000 تو ہی دے تو میں تو ہی طلاق دوں۔ اب کیا حاصل آیا اس کو؟ اس لیے حدیث میں آیا بہتر نکاح ہوا ہے جس میں مہر وہ ہو جو ادا ہو جائے، کم نہیں، جو مہر ادا ہو جائے۔ بہتر یہی ہے کہ سونے کی شکل میں، زیور کی شکل میں مہر رکھا جائے، نقد بھی نہ دو۔ نقد دو گے تو آج کل کے حالات ایسے ہیں، یہ لڑکا کل دباؤ میں آ کر اس سے مہر لے لے گا، 10,000 20,000 روپئے واپس لے گا، پھر نہیں دے گا، وہاں مجلس میں وہ ادا کر چکا ہے۔ زیور کی شکل میں دے دو، اس میں عورت کا نقصان بھی نہیں، قیمت بڑھتی رہتی ہے اور اس کے پاس یہ محفوظ بھی رہے گا۔ اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ جی